السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ہفتے لو جہاد وغیرہ کے اوپر کچھ بات آئی تھی، کچھ باقی تھی۔ اس سے پہلے ہمارا مضمون چل رہا تھا میاں بیوی کے تعلق سے اسلام کی کیا رہبری ہے، اور اس کے بعد نکاح کے سلسلے میں کچھ آداب مسائل وغیرہ ابتدائی باتیں کچھ آئی تھی۔ ہوتے ہوتے نکاح میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچی کو چاہیے کہ اپنے والدین کی رضامندی سے اپنا شریک حیات زندگی کا ساتھی پسند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی چاہت کی بنیاد پر لو میرج وغیرہ کرے۔ بہت ممکن ہے کہ جس کو اس بچی نے پسند کیا ہے، ظاہر کو دیکھ کر پسند کیا ہو، اور گھر کے حالات، اس بچے کا مزاج وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جو مستقبل میں نقصان دہ اس کو جا کر آئندہ زندگی میں پریشانی پیدا کرے۔ پھر اس کے بعد لو میرج کے اندر لو جہاد کو داخل کرتے ہوئے کہ جب محبت کے جال میں پھنس جانے کی بنیاد پر بچی شادی کرے گی یا اپنی محبت کو خود تلاش کرے گی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس آزادانہ ماحول کے اندر جینے کی وجہ سے اور اس مزاج کی آزادی کی بنیاد پر کبھی کبھی عورت یا بچی ایسے بندے کو پسند کر بیٹھے گی کہ جس کی بنیاد پر اس بچی کا ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اسی کو ہم لو جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کسی کو پسند کرنے لگی اور وہ لڑکا مذہب اسلام میں نہ ہو، تو یہ نقصان والی بات ہوگی۔ دنیا تو برباد ہو نہ ہو، آخرت ضرور برباد ہوگی۔ تو اس تعلق سے آج بات تھی، اور یہ بات آئی تھی اس طور پر کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے عورت کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے جوڑ کا شوہر تلاش کرے۔ چند چیزوں کی رعایت کی جائے، جیسے مثال کے طور پر کہ پیشے وغیرہ کے اعتبار سے رعایت کی جاوے، اور بہت ساری چیزوں میں رعایت کی جاوے کہ لڑکی کے مطابق علم والا ہو لڑکا، لڑکی کے مطابق پیشے والا ہو، فلاں خاندانی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ دینداری کا خیال رکھا جاوے، دینداری سے ہٹ کر اپنی محبت کو تلاش نہ کیا جاوے۔ اب آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کبھی کبھی بچی اگر اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن جاتی ہے تو محبت کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے۔ کچھ باتیں گزشتہ ہفتے آ چکی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ گھر والوں کے اندر دینداری کی کمی ہوتی ہے، بچی کے اندر دینداری کی کمی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر بچی اپنے اسلام کو چھوڑ کر کافر سے شادی کرنے لگ جاتی ہے۔ جبکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دینداری مضبوط ہونے کی بنیاد پر ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں سے جب لڑکے محبت کرتے تھے، غیر مسلم بچے، تو یہ لڑکیاں اپنے اسلام کو چھوڑنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ لڑکا اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب بچیوں کے اندر، ان کے گھر والوں کے اندر دینداری کے کم ہونے کی بنیاد پر بچی اپنا ایمان کا سودا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی تھی کہ والدین تربیت کے معاملے میں بے فکر ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بچی تربیت میں کمزور ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچیاں ایسی اسکول میں پڑھتی ہے یا ایسی ٹیوشن کلاسز میں پڑھتی ہے جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یعنی لڑکے لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر سیکس کی پڑھائی بھی پڑھائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ظاہری بات ہے بچیوں کے اندر گندے ماحول کے اندر جینے کا مزاج بنے گا، مزاج میں آزادی آئے گی، حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور ان ساری چیزوں کو بچیاں برا نہیں سمجھے گی۔ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے گم ہو جانے پر فکر مند ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب گم ہو جاتے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور پولیس وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، NC وغیرہ لکھواتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف یہاں تو ہم اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے اور کہہ رہے کہ لو آپ اپنی ہماری بچیوں کو رکھو اپنے پاس، ہم سے پیسے بھی لے لو ڈونیشن کے نام سے، ہم سے ہر مہینے کی فیس کے نام سے پیسے لے لو، اور ہماری بچیوں کے ذہن اور ایمان کا سودا کر لو۔ آپ ان کے ذہن کو بگاڑ دو، ان کو بے حیا بنا دو، ان کو بے شرم بنا دو، ان کے اخلاق کے اندر گراوٹ پیدا کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ہم نے اپنے بچوں کا سودا کیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مخلوط تعلیم اور اسی طرح سیکس وغیرہ کی تعلیم، یہ ساری بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ اسی طرح گندی فلمیں دیکھنا، گندے ڈرامے سیریل وغیرہ دیکھنا، جس کی بنیاد پر بچیاں بے حیا ہو جاتی ہے، اور آزادانہ محبت اور غلط مزاج، غلط گندگی وغیرہ، ان ساری چیزوں کو وہ بالکل غلط چیزوں کے دائرے میں رکھتی ہی نہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھتی ہیں، اور ہوتے ہوتے بے حیائی اور گندگی اس کا فیشن بن جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جب آزاد مزاج کی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے گندے چال چلن کا، گندی دوستی کا۔ پہلے گندی سہیلیاں ہوتی ہے، پھر گندی سہیلیاں اس کو خود سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ترتیب بتاتی ہے، پھر ہوتے ہوتے لڑکوں تک پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شادی میں تاخیر یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے
لڑکیوں کے مرتد ہونے کی. جب خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر رکھی ہے، بندیوں کے اندر رکھی ہے، وہ خواہشات جائز راستے سے پوری نہیں ہوگی تو لا محالہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ناجائز راستے کو تلاش کیا جائے گا. پھر شادی کی فضول خرچیاں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب فضول خرچیاں ہوگی تو ظاہری بات ہے شادی میں تاخیر ہوگی کہ بھائی اتنا پیسہ نہیں ہے تو اب شادی کیسے کی جائے. اور اسی طرح ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکے تعلیمی اعتبار سے بہت پسماندہ ہے، کمزور ہے، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر بچی جو پڑھی لکھی ہے وہ اپنا جوڑ تلاش کرنے کے لیے ماحول میں دیکھتی ہے، پہلے اپنے رشتہ دار میں نہیں ملتا ہے، اپنے آس پاس محلے میں دیکھتی ہے، وہاں نہیں ملتا ہے، تو مجبوراً اسکول کیمپس وغیرہ میں تلاش کرتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک بندہ بھی مل جاتا ہے، کبھی غلط بندہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے. اور ایک وجہ وہ یہ ہے کہ مطلقہ اور بیواؤں کی شادی کا انتظام ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ایک نوجوان بچی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، ایک نوجوان بچی ہے، مقدر سے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی شادی کا نظام نہیں ہے، لوگ اس کو برا سمجھ رہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو جذبات اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں رکھے ہیں تو وہ جذبات کبھی نہ کبھی بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کی بنیاد پر کبھی اس جذبات کو پورا کرنے کے لیے وہ مسلمان مرد کا سہارا لیتی ہے، اور کبھی اپنے عاشق جوڑے کے طور پر انتخاب کرتی ہے غیر مسلم کا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایمان کا سودا کر دیتی ہے. ظاہری بات ہے وہ تو ہونا ہی ہے، کبھی کبھی یہ نادانی معاشرہ کرتا ہے اور کبھی یہ نادانی خود وہ بچی خود کرتی ہے. وہ بچیاں خود یہ سوچتی ہے یا ہے کہ وہ عورتیں یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد پر یہ شادی نہیں کر رہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. بچوں کی تربیت ٹھیک ہے بہرحال، لیکن کیا دوسرا شوہر آنے کے بعد بچوں کی تربیت نہیں ہوگی؟ بچوں کی تربیت ضرور ہوگی. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا بھی فرض ہے، خود اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر شادی ٹوٹ گئی، نکاح ٹوٹ گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو فوراً شادی کے بندھن میں بندھنے کی کوشش کرے. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان بغیر شادی شدہ رہے، چاہے شادی ہو ہی نہ سرے سے، اس حالت کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، یا شادی ہونے کے بعد طلاق وغیرہ کی نوبت آ جائے یا عورت یا مرد کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں بھی شادی کر لینی چاہیے. پھر اسی طرح ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ارتداد کی، مخلوط ملازمت، یعنی کبھی کبھی جاب کرنے کی نوبت آتی ہے. جاب کرنے کی نوبت اسی وقت آئے گی جب عورت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شادی کرو، اور شادی نہیں کر رہی، اب کھانے پینے کا نہیں ہے خرچہ پانی، تو اب ظاہری بات اس کو جاب کرنا ہے. جاب کرنے کے اندر کبھی تو اچھی جگہ جاب کرتی ہے جہاں پر صرف لڑکیوں کا ہی کام ہے، یا گھر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہے، یا سلائی وغیرہ کرتی ہے، یا ٹیوشن کلاسز لیتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جا کر ایسی جگہ جاب کرتی ہے جہاں پر مرد لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے صبح سے شام تک ایک جگہ بیٹھنا، بار بار ایک انسان سے نظریں ملنا، اور نظریں ملنے کی بنیاد پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیجان پیدا نہیں ہوگا، دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوگی، خیالات ابھریں گے نہیں؟ ظاہری بات ابھر نہیں ہے. تو یہ جب اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس سے جب بغاوت کی جائے گی تو اس کا نقصان یہی ہوگا. پھر اسی طرح کبھی کبھی جاب کے اندر نائٹ ڈیوٹی کی جاتی ہے. اب نائٹ ڈیوٹی کے اندر آپ سوچئے کہ نائٹ ڈیوٹی میں کیا نہیں ہوگا، کہ رات کا وقت ہے، نائٹ ڈیوٹی میں کیا ہوگا، کبھی کال سینٹر میں جانا ہوگا، کبھی کہیں اور. تو نائٹ ڈیوٹی میں عام طور پر لوگ ہوتے بھی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے میڈیکل وغیرہ میں نائٹ ڈیوٹی اگر کریں گے تو نائٹ ڈیوٹی میں کیا ہوگا، اپنے علاقے میں مسلمان علاقہ ہے، گوگاری محلہ ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں تو بہت 1 بجے تک لوگ آئیں گے، 2 بجے تک آئیں گے بھیڑ بھاڑ کے ساتھ. لیکن اس کے بعد تو اکا دکا ہی آئیں گے. اب اس کے اندر کیا کرے گا انسان، بیٹھ کر یہی کرے گا، گپ شپ کرے گا. ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھائی لڑکی اس کو دیکھ رہی ہے تو لڑکا غصہ ہو رہا ہے خبردار میری طرف مت دیکھ بہت گناہ کا کام ہے، یا لڑکا اس کو دیکھے گا تو لڑکی بولے گی مت دیکھ خبردار. شیطان کس کام کے لیے؟ شیطان تو اسی مرض کی دوا ہے نا کہ بھائی لڑکا دیکھ رہا ہے گندی نظر سے تو لڑکی اس کو ہمدردی سے دیکھ رہی ہے، یہ سمجھ رہی کہ وہ میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے، اور غلط چیز کی طرف غلط خیالات ذہن میں اس کی کھچڑی بن رہی ہے. پھر کال سینٹر کے کیا ہوگا، رات کو کال وغیرہ تو کہیں کریں گے نہیں. ہم خود اپنے تعلق سے سوچے کہ ہمارے موبائل کا کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا رات کو کرتے کال؟ چلو 1 بجے تک کر لیے، 2 بجے تک، اس کے بعد تو ہم سوتے ہی ہیں. تو ہمارے بھارت کی پوری دنیا تقریباً 2 بجے کے بعد تو سو ہی جاتی ہے، جتنا بھی جاگے انسان. تو ظاہری بات ہے 2 بجے کے بعد سے لے کر صبح تک کا جو وقت ہے وہ کال سینٹر میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ مکھی مچھر تو نہیں ماریں گے، یا ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ کی واش روم کی صفائی تو نہیں کریں گے. ظاہری بات ہے غلط کام پہ بیٹھیں گے، نگاہوں سے نگاہیں ملے گی. اور ابھی تو واٹس ایپ وغیرہ کا بھی زمانہ ہے کہ آرام سے چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، گندی سب باتیں بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. تو یہ ساری بنیادی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر بچیاں غلط راستے پر چڑھ جاتی. اب کال سینٹر پر مسلمان تو رہتے نہیں ہیں، غیر مسلم بھی رہتے. اب ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہوں وہاں پر، لیکن اس کے بازو کی سیٹ پر جو بیٹھا ہے اس سے گپ شپ کرنا آسان ہے. ایک دور دور سے کیسے وہ گپ شپ کرے گی؟ بازو میں بیٹھا ہے، روزانہ ٹکرا رہے، آ رہے جا رہے، بدن سے ہاتھ لگ رہا ہے، ٹکر ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں بھی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر
بچیاں ہماری مرتد ہو جاتی ہے. پھر ایک کارگزاری باقاعدہ مسلم علاقے کے اندر مسلم عورتیں ہماری عورتیں شراب خانوں کے اندر بار میں اپنی عزتوں کو بیچ رہی ہے اور نیلام کر رہی ہے، جس کی بنیاد پر ان کے بار اور شراب خانے چل رہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے جب عورتیں شادی نہیں کرتی ہے یا شادی کا نظام گندا ہو جاتا ہے یا اسلامی معاشرے کے اسلامی ترتیب کے مطابق شادیاں نہیں ہوتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا جو بھیجا ہوا نظام ہے فطرت کے مطابق ہے، ترتیب کے مطابق ہے. اگر اس ترتیب کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو لامحالہ ہم گندے راستے پر جائیں گے، غیروں کی ترتیب پر چلیں گے تو اس کا نقصان ہم بھگتیں گے. تو یہ سب وجوہات ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب وجوہات ہے جس کی بنیاد پر عورتیں ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ارتداد کا شکار ہونے والی بہن، کافر بن جانے والی ہماری بہن، تو کیا ہماری بہن نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس نے ایک نادانی کر لی تو کیا ہم بھی نادانی کریں گے؟ ہم اس کی بہن کے ہم اپنی بہن کے تعلق سے فکر نہیں کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے فکر کریں گے. کیا ہم اپنی بہن اگر جاتی حقیقی بہن یا ہماری وائف چلی جاتی یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار خونی رشتہ دار چلے جاتا تو ہم کتنی فکر کرتے؟ تو اسی طرح معاشرے میں جینے والی، بھارت میں ہو، بھارت کے علاوہ ہو، کہیں کی بھی رہنے والی ہماری مسلمان بہن اگر اپنے اسلام کا سودا کرتی ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اس بہن کے تعلق سے فکر مند رہیں، دعا کریں، کوشش کریں. اسباب کے دائرے میں رہ کر کچھ عورتیں ہیں، کچھ خواتین ہیں جو محنت کرتی ہے. آج بھی ایسی خواتین کو بلایا گیا تھا جن کے تعلق سے جو خوب محنت کرتی ہے ماشاءاللہ. ان خواتین سے جڑے، ان خواتین سے رابطہ کریں. اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ایسی خواتین کو باہر سے بھی بلایا گیا اور آس پاس کے ایریا سے بھی بلایا گیا. ماشاءاللہ ان کا اختلاط ہوا اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا ماحول رہا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو آپس میں جڑ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اپنی بہن کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری بہن یا ہماری بچی اگر غیر مسلم ہو جائے تو ہم اس کے ایمان کے لیے کس قدر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں. تو کیا امت مسلمہ کی جو بچیاں ہیں، امت مسلمہ کی جو بہنیں ہیں، ہماری ایمانی بہنیں ہیں، ان کے جانے کی بنیاد پر کیا ہم اس طرح روتے ہیں، تڑپتے ہیں، فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو یہ ایمان ہمارے اندر کچھ باقی ہے، نہیں کرتے تو فکر کی چیز ہے، ایمانی حرارت نہیں ہے. ہم نے ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھا، ایمان کے منشے کو نہیں سمجھا، اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.